अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फकर में कुछ हमदर्द। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रावलपिंडी पहुंच गए हैं और उनके रावलपिंडी आमद को बहुत सारे मानी पहनाए जा रहे हैं। कुछ उनकी आमद को इमरान खान साहब के आज फैज़ाबाद पर होने वाले जलसे से जोड़ रहे हैं और कुछ उनकी आमद को किसी और हैपनिंग के साथ जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जनाब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगरचे देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जनरल फैज़ हमीद साहब, ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डेजिग्नेट हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको मुबारकबाद देने आए हैं। बल्कि उनकी मुलाकात भी हुई है जनरल आसिम मुनीर साहब से और उन्होंने आसिम मुनीर साहब को ये जो नई जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी के मिलने पर उससे ओहदा बरा होने के लिए उनको मुबारकबाद भी दी है और नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है और ये बात मुख्तलिफ ज़राए से सामने आ रही है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब की तरह इस बारे में गौर कर रहे हैं कि जनाब वो जो है अर्ली रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि इससे पहले ये खबर कल भी आई थी और मैंने आपके साथ शेयर भी की थी एक्सप्रेस न्यूज़ के हवाले से कि लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब दोनों के बारे में ये बात थी कि ये दोनों जो है वो कबल इस वक्त रिटायरमेंट लेने पर गौर कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब के हवाले से तो उनके जो भाई साहब हैं उनकी तरफ से इस बात की कॉन्फर्मेशन भी अब आ चुकी है कि जनाब वो अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं। अलबत्ता फैज़ हमीद साहब के बारे में ये बात कही जा रही है कि वो इस हवाले से कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं। यकीनी तौर पर उनका अपना फैसला, इस पर तो कोई बात नहीं की जा सकती। अलबत्ता इस चीज़ की तस्दीक अगर मैं देखूं तो वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के उस सवाल जवाब के सेशन में भी होती है, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया था। याद है आपके साथ एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तकरीब वहाँ पर हुई थी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में और वहाँ पर जो उस वक्त के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थे जनरल नदीम रज़ा साहब, वो जब वहाँ पर आ रहे थे तो पीटीआई के एक सेनेटर साहब वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने आगे बढ़ कर उनसे मुसाफा करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने आगे से उनको जवाब दिया था कि आप किससे हाथ मिलाना चाह रहे हैं। वो उनसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं जिनको आपकी क़यादत हर रोज़ जलसों में मीर जाफ़र मीर सादक के नाम से पुकारती है। और ये बात कहने के बाद वो जो है उनको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए थे। और उसी तकरीब के दूसरे सेशन के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मेहमान खुसूसी थे और वहाँ पर कुछ सवाल जवाब का सेशन भी था। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि उसी तकरीब में मौजूद सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन आसमा शराजी साहिबा भी मौजूद थी और उनका एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके अंदर वो ये कह रही हैं कि जनाब उसी तकरीब के अंदर उन्होंने जनरल बाजवा साहब से ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान था इसके हवाले से या हाइब्रिड जो रजीम का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके हवाले से जब उनसे सवाल पूछा गया तो जनरल बाजवा साहब ने नहायत ही तकलीफ़ दे अंदाज में या इस तरह का जवाब उन्होंने इस अंदाज से दिया था जैसे ये जो उनसे हुआ था या उनके दौर के अंदर ये जो सारा ऑपरेशन ये जो चल रहा था हाइब्रिड रजीम वाला, इससे उनको ख़ुद बहुत ज़्यादा सदमा है, क्योंकि उन्होंने इसका जवाब कुछ इस तरीके से दिया था कि हम 4 जर्नैल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर कुर्बान हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे थे या इन अदर वर्ड्स वो इस बात की जिम्मेदारी ले रहे थे कि उन समेत जो 4 जनरल्स थे पाकिस्तान अफवाज के, उनके ऊपर ये सारे का सारा बर्डन आ रहा है। और अब जनरल बाजवा साहब 29 को रुखसत हो रहे हैं और अगर ये खबर आ रही है कि जनरल अज़हर अब्बास साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब भी अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस सारे प्रोसेस के अंदर जो लोग मौजूद थे वो मंजर से हट रहे हैं और जो आने वाले आर्मी चीफ हैं यानी जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है वो सिचुएशन दी जाएगी, जिसके अंदर कहा जाएगा कि वो तमाम लोग जो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा थे वो मंजर से हट गए हैं। अब आप ये जो है गैर सियासी होने का जो फ़ैसला है इसको लेकर आगे बढ़ें और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। लेकिन ये जो टास्क है मेरा ख्याल है कि नई फ़ौजी क़यादत के लिए भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने, इसकी रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। कल इमरान खान साहब ने जो एक टीवी इंटरव्यू दिया उसके अंदर इमरान खान साहब का ये कहना था कि फ़ौज के साथ मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, ये मेरी भी फ़ौज है, मैं इससे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और उनका ये कहना था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात ठीक हों तो फिर उनको 3 लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी। ये इमरान खान साहब ने कहा कि उनको उहदों से हटाना होगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब ये 3 लोग कौन हैं?
یہ تو انہوں نے نام نہیں لیا، البتہ وہ مسٹر ایکس، مسٹر وائی، ڈرٹی ہیری، اس طرح کے القابات سے لوگوں کو نوازتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس تقریب یعنی عمران خان صاحب کے اس انٹرویو کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سینیٹر اعظم سواتی صاحب کی طرف سے، اور سینیٹر اعظم سواتی صاحب نے 2 ٹویٹس کیے ہیں، اور آلدو کہ انہوں نے اب وہ ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اپنی ٹائم لائن سے، لیکن جو چیز آپ سوشل میڈیا پر پھینک دیتے ہیں اور اس طرح کی کنٹروورشل چیز پھینکتے ہیں تو وہ غائب نہیں ہوتی، وہ موجود رہتی ہے۔ اور اپنے ان دونوں ٹویٹس میں جو اعظم سواتی صاحب نے کیے ہیں، ان ٹویٹس کے اندر انہوں نے پاک فوج کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ گھٹیا ترین زبان جو انہوں نے استعمال کی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ گالیوں والی زبان استعمال کی ہے تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ وہ ٹویٹس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر جہاں پر انہوں نے جو گالیاں استعمال کی ہیں وہ لفظ ہم بلر کر رہے ہیں کیونکہ یہ نامناسب سی حرکت ہے۔ اگر انہوں نے کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی ایسی ہی حرکت کریں، وہ ذرا مناسب عمل نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدقسمتی سے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت وہ ان لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں، یا وہ اس طرز عمل کا شکار ہو چکے ہیں جہاں پر ہر ایک دودھ پلانے والے کو بھی انہوں نے ڈسا ہے، ہر ایک دودھ پلانے والے کو انہوں نے ڈسا ہے، ہر ایک احسان کرنے والے کا جو انہوں نے قیمت چکائی ہے وہ احسان فراموشی سے چکائی ہے، اور یہ عمل بھی اس بات کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ خود بد زبانی کے اندر انہوں نے ید طولہ حاصل کیا ہوا ہے، وہ ایک ایسی اونچائی پر چلے گئے ہیں بد زبانی میں کہ ان کے ارد گرد جو تمام کے تمام لوگ ہیں وہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کی نظروں میں آنا ہے تو ہمیں اگر عمران خان صاحب کے لیول پر جا کر اگر ہم نے بد زبانی نہیں کرنی تو کم از کم اس معیار پر پہنچ جائیں جہاں پہ ہم عمران خان صاحب کی آنکھوں یا عمران خان صاحب کی توجہ حاصل کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہباز گل صاحب جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو کسی نے ان کو توجہ نہیں دی تھی، کسی نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی کہ یار کون آ گیا، چلا آ گیا، کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے اسی بد زبانی، اسی جو مضحکہ خیز انداز کے اندر اور بلو دی بیلٹ جسے کہہ سکتے ہیں گفتگو کر کے انہوں نے اپنی جگہ بنائی، اور پھر وہ ترقی کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف بن گئے، بلکہ یہاں تک پہنچ گئے کہ عمران خان صاحب نے جب ادارے کے اوپر حملہ کروانا تھا، ایک نہایت ہی رقیق قسم کا حملہ کروانا تھا، تو اس کے لیے ان کا جو نظر انتخاب تھی وہ شہباز گل صاحب پر آئی تھی، اور شہباز گل صاحب نے ایئر وائی کے شو کے اندر بیٹھ کر وہ بیپر دیا تھا، جس کے بعد شہباز گل صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معیار سیٹ کیے گئے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ جو سب سے زیادہ بد زبان ہوگا وہ عمران خان صاحب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو ذرا دھیمے سباؤ کے ہوں گے، وہ ذرا سوچ سمجھ کے گفتگو کریں گے، جو ذرا لاجک کی بات کریں گے، عمران خان صاحب ان کو پرے ہٹو کا کر کے جھڑک کے سائڈ پہ بٹھا دیں گے، ان کو یہی لوگ پسند ہے۔ اور چونکہ یہ بات اب آگے پھیل چکی ہے، ہر ایک لیول کے اوپر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر عمران خان کی نظروں میں آنا ہے تو ایک سے ایک بڑھ کر بد زبانی کرنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو شہباز گل صاحب کے بعد اعظم سواتی صاحب نے بھی اسی لائن کو ٹو کیا ہے۔ ادروائز یہ جو جس طرح کا انہوں نے زبان استعمال کی ہے، یہ زبان ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ تو اور بات ہے، میں آپ کو آج ہی کی بات بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی جماعت کا جلسہ ہو رہا ہے راولپنڈی میں، اور فیض آباد کے مقام پر ان کا جلسہ ہو رہا ہے۔ اسی جلسے سے خطاب کیا ہے شہباز گل صاحب نے آج، اور اگر ان کے خطاب کا کلپ اس وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا پر موجود بھی، اگر آپ چاہیں تو وہ کلپ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کے اندر بھی شہباز گل صاحب یہ بات کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ یار منو ننگا کر کے تسی کی دیکھنا سی، جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ چیزیں میرے پاس ہیں، میرے پاس کوئی سپیئر پارٹ زیادہ ہے یا کوئی سپیئر پارٹ کم ہے جس کی آپ نے ویڈیو بنانی تھی اور اتنی باریکی میں بنانی تھی۔ سٹیج پہ کھڑے ہو کر شہباز گل صاحب یہ ویڈیو کر رہے ہیں، یہ تقریر کر رہے ہیں، اور سامنے لوگ بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں، لیکن وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب یہ کچھ شوق ہے، یہ کوئی پرابلم ہے، یہ ویڈیو بنانی ہے، ویڈیو بنا کے دیکھنا ہے جیسے پتہ نہیں میں نے آپ نے کوئی نیوکلیر بم کا فارمولہ میرے آگے یا پیچھے سے، یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو 16 دن رہ کے آیا ہوں، اعظم سواتی صاحب 2 دن رہ کے آئے ہیں، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہ جناب آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس سٹیج کے اوپر اور بھی بہت سارے لیڈر بیٹھے ہیں،
یہ سوال ان سے پوچھیں, یہ عمران اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں تاکہ یہ لوگ بھی جائیں, ان کو بھی پتہ چلے کہ فلم بنتی ہے تو کیسے ہوتا ہے, تشدد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. البتہ یہ بات میں ابھی نہیں کروں گا, کچھ دن کے بعد کروں گا, کیونکہ اس وقت وہ تمام لوگ جو اس سارے عمل میں ملوث تھے انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے, ذرا یہ وردی ان کی اتر لینے دیں, پھر اس کے اوپر بات کریں گے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ شہباز گل کہہ رہا ہے. کہاں پہ کہہ رہا ہے؟ عمران خان صاحب کے جلسے میں کہہ رہا ہے. کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ کہ اب انہوں نے جو بیانیہ بنایا ہوا ہے اس بیانیے کو کسی نہ کسی طریقے سے طاقت دینی ہے. طاقت دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کریں, کیونکہ عمران خان صاحب نے کل اپنے انٹرویو میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ وہ نئی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹارگٹ کریں گے, کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق اگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ 3 لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی نہیں ہے, لہٰذا اس کو سیاسی بنانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسد عمر صاحب کو دیکھیں یا فواد چودھری صاحب کے ٹویٹس کو دیکھیں, یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہی ہے کہ وہ اس وقت بھی یہی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی بیل آؤٹ کر سکتا ہے, اگر ان کو الیکشن کے مطالبے کو کوئی بندہ عملی جامہ پہنا سکتا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان ٹائپ کریکٹر, یعنی پولیٹیکل کریکٹرز نہیں ہیں بلکہ نان پولیٹیکل کریکٹرز ہیں, اور ان کی نیوٹرلٹی ان کے لیے سب سے بڑا پریشانی کا سبب ہے. آلدو کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب اس وقت پاپولر جو پولیٹکس ہے وہ کر رہے ہیں, لوگوں کی حمایت ان کے ساتھ ہے, وہ جب چاہیں لوگوں کو نکال سکتے ہیں, جب چاہیں لوگوں کو لانگ مارچ کے لیے نکال سکتے ہیں, جب چاہیں جلسوں کے لیے نکال سکتے ہیں, جب چاہیں پاکستان کی سڑکوں کو بلاک کر سکتے ہیں, جب چاہیں لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر سکتے ہیں. اس دعوے کے باوجود ان کو اپنی عوامی جو طاقت ہے اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے. اگر اعتبار ہوتا تو ان کو بار بار گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ آتی, ان کو بار بار اسٹیبلشمنٹ کو جو یہ کہہ چکی ہے, برملا اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ جناب ہم نے ماضی کی غلطیوں سے اب ہم اپنے یہ جو ماضی تھا ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, ماضی کی غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتے, ہم اپنے کام کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ہمارا کام کرنے دیں. لیکن نہیں, وہ ہم نے کہنا کہ نہیں تسی کتنے چل رہے ہو, آپ ہمارا ساتھ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں. وہ نہیں ہے وہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں. وہ خان صاحب کہتے ہیں میرا دل نہیں بھرا ابھی آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جنرل باجوہ صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا کہ ہم 4 جرنیل پی ٹی آئی پر قربان ہو گئے. لیکن ہم نے جس کو وہ جو ہے سپورٹ کیا وہ اس وقت ہماری ہی داڑھی کو نوچ رہا ہے, وہ ہم پر ہی الزام لگا رہا ہے, بجائے اس کے کہ وہ ہمارا احسان مند ہو, بجائے اس کے کہ وہ اس بات کا شکر ادا کرے کہ اس کو پاکستان کے ایک اعلیٰ ترین منصب پر 3.5 سال بیٹھنے کا موقع ملا. وہ اس کی بجائے جو ہمیں تو چھوڑے, وہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے پر تل بیٹھا ہے. لہٰذا یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ اتنی سادہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پروجیکٹ عمران خان کو مکمل طور پر کلوز کرنے کا یا اپنے پولیٹیکل رول کو بند کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے. لہٰذا وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے ان سرگرمیوں کے اندر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, ان کی اپنی خواہش تو نہیں ہوگی. دیکھیں میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک مرتبہ اس بارے میں گفتگو کر چکا ہوں, اور خاص طور پر جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں, کہ جنرل فیض حمید صاحب کا جو پہلی ملاقات ہوئی تھی جس کا انکشاف کیا تھا جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم کے اندر, وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی پازیٹیو رائے لے کر نہیں آئے تھے. انہوں نے کہا یار یہ کہ بندہ پڑھ لے, کوئی بندہ جو پرائم منسٹر ڈیزگنیٹ ہو وہ جاگرز اور ٹریک سوٹ پہن کر آ جائے ملنے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف سے یا ڈی جی سی سے, تو بندہ یہی سوچتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا, یہ کس طریقے سے اتنا کولڈ شولڈر دے رہے ہیں. لیکن اس کے بعد چونکہ اس بات کا فیصلہ تھا, اور یہ ادارہ جاتی فیصلہ تھا نا, کسی بندے کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا, تو اس کے اندر وہ جو جن کو جو کردار ادا کرنے کے لیے دیا گیا انہوں نے وہ کردار ادا کیا, انہوں نے تو اپنے ڈسپلن کی پاسداری کی. لیکن سزا یا تاریخ کے سامنے تو سب کو جواب دہ ہونا ہے, مجھے بھی ہونا ہے, آپ کو بھی ہونا ہے, ان کو بھی ہونا ہے. یہ معاملے کو تاریخ پر چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی بندہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے
उस गलती का बरमला एतराफ़ करते हुए कि हमने आज नहीं, हमने 73 साल के अंदर, 75 साल के अंदर जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की है वो हमें नहीं करनी चाहिए थी। वो सारे का सारा अमल गैर आईनी है। ये कौन कह रहा है? ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उस वक्त भी कह रहे हैं जिस वक्त उन्होंने खुद ये वर्दी भी पहनी हुई है। और इस वक्त जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं उस वक्त भी जो सिपा सलार आला हैं वो जनरल बाजवा साहब ही हैं। वो अगर इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं तो हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनके इस अमल को भी हमें मुतनाज़ा बनाना चाहिए। और जो एक इदारा जाती फैसला है ए पॉलिटिकल होने का, उसका भी मजाक उड़ाना चाहिए। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें चल रही हैं, आज़म स्वाति साहब, शहबाज गिल साहब, और अभी जब इमरान खान साहब इस जलसे से खिताब करेंगे, जो जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक शायद उनका खिताब हो भी चुका हो। कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने जो अपने लिए टारगेट्स को सेट कर लिया है वो उन सेट टारगेट से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जो वो सोच रहे हैं उसको उसकी के मुताबिक दूसरी तरफ से जवाब आना चाहिए, और अगर दूसरी तरफ से ना का जवाब है तो वो उनको कबूल नहीं है। अब उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो टारगेट ही करें, क्योंकि इसके अलावा उनके पास सारे रास्ते बंद हो गए हैं। उनके पास ये जो लॉन्ग मार्च उन्होंने 28 अक्टूबर से स्टार्ट किया था, आज तक वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका। हर मरतबा इस्लामाबाद के दरवाजे से वापस आ जाता है, दूसरी मरतबा है पहले रवात से वापस आ गया, अब फैज़ाबाद से वापस आ रहा है, क्योंकि आगे बढ़ने का हौसला नहीं है और इस बात का इतराफ़ करने का भी हौसला नहीं है कि वो जिन ऑब्जेक्टिव्स पर या जिस नैरेटिव के ऊपर पाकिस्तान की कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं वो सब का सब एक फ्रॉड था, एक झूठ था। अब उनके पास ये इतराफ़ करने की चूँकि काबिलियत नहीं है या हौसला नहीं है, लिहाजा उनके पास सिर्फ एक टूल है ब्लेम गेम करने का, और वो ब्लेम गेम कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।